بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اللہ سے بندگی کا تعلق پیدا کرو، اور بندگی میں یہ ہے کہ اللہ سے وابستہ ہیں، یقین اللہ کی ذات سے ہے، خوف اللہ سے ہے، امید اللہ سے ہے، حالات کے بننے بگڑنے کا یقین اللہ سے ہے۔ جو ہوگا وہ اس کائنات میں اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا۔ اور اللہ جو کریں گے اپنی قدرت سے کریں گے، اپنی حکمت سے کریں گے، اندھا دھند نہیں ہوگا۔ یہ بات دلوں میں بچھانا کہ جو اللہ کریں گے اس میں حکمت بھی ہے، اس میں خیر بھی ہے، چاہے ہمیں وہ اچھا نہ لگے، لیکن حکمت کا تقاضا ہے، حکمت کا تقاضا ہے۔ حکمت ایک پوشیدہ چیز ہوتی ہے، وہ بندوں کو نہیں معلوم ہے، بعد میں وہ حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ کہ حکمت کی بات تھی، حکمت سے روزی کو تنگ کرتے ہیں، حکمت سے روزی کو بڑھاتے ہیں، بعد میں روزی تنگ ہو جاتی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میری روزی تنگ ہو گئی۔ کہ بھئی اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، حکمت سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ جب حکمت ظاہر ہوگی تو پتہ چلے گا۔ یہ بنایا مزاج کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ تنگی آئی، یہ تکلیف آئی، یہ ناگواری آئی، کہ یہ حکمت کا تقاضا ہے، ورنہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کا حق نہیں مارتا۔ فَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، کہ اللہ تو بندوں کے بارے میں ظلم کا اللہ کا تو ارادہ بھی نہیں ہے، عمل کی بات تو آگے رہی۔ پھر یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ حالت آوے، تو اللہ کی حکمت پر یقین کرے، وہ گھبرا بھی نہیں، امیدوار رہے کہ آج حکمت سے ایک دروازہ بند ہوا ہے، کوئی بات نہیں، کل اللہ اپنے فضل سے دوسرا دروازہ کھولے گا۔ یہ اصول بتایا اللہ والوں نے کہ حکمت سے اگر کوئی بات اللہ کی طرف سے ناگواری کی آئی تو بیزار نہ ہو جاوے، نا امید نہ ہو جاوے، ذمہ داری سے نہ کٹے، بلکہ اپنی ذمہ داری پر باقی رہے اور اللہ سے امیدوار رہے۔ اللہ نے ایک چیز حکمت سے بند کی ہے، آئندہ اپنے فضل سے کھول دے گا وہ دروازہ، کیونکہ اللہ کے تو سارے خزانے دینے کے لیے ہے۔ اسے بیزار ہونے کی، مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ خدا گر بحکمت بے بندت درے، کشایت بفضلش درے دیگرے، کہ اللہ اگر کوئی دروازہ حکمت سے بند کرتا ہے تو گھبرا بھی نہیں، ابھی حکمت سے بند ہوا ہے، پھر دوسرا دروازہ اللہ کے فضل سے کھلنے والا ہے۔ یہ مزاج بنایا، ایمانی مزاج، گھبرا بھی نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری پر باقی رہے کہ اللہ مختلف حالتوں سے ایمان والوں کو گزارتے ہیں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ہمارے کہ جو حالات ہمارے اوپر آتے ہیں وہ امتحان کے لیے آتے ہیں، وہ گزر جائیں گے۔ جیسے امتحان کا زمانہ ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے، پھر نتیجے کا زمانہ آتا ہے، پہلے محنت کا زمانہ ہوتا ہے، پھر امتحان ہوتا ہے، پھر امتحان کا نتیجہ آتا ہے۔ تو حالات کو اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے لاتے ہیں، اس لیے دین پر باقی رہنے سے ہی کامیابی ملے گی۔ حالات گزر جائیں گے، حالات گزر جائیں گے، اچھے ہوں گے تو بھی گزریں گے، ناگوار ہوں گے تو بھی گزریں گے، کیونکہ وہ امتحان کے لیے آئے تھے۔ حالات گزر جاتے ہیں اور حالات میں جو عمل کیا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہم کو حالات کے حساب سے چلنے کا حکم نہیں دیا ہے، ہم کو حکم کے حساب سے چلنے کا حکم دیا ہے کہ حکم دیکھ کر چلو، حالت دیکھ کر کے نہیں۔ حالت تمہارے قبضے میں نہیں ہے، حالات تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ جیسے بچپنا، جوانی، بڑھاپا، یہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے، اللہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی دوسرے حالات بھی کہ اللہ لاتے ہیں۔ تو اس لیے دینی مزاج، ایمانی مزاج، کہ ایمانی مزاج یہ ہے کہ حکم دیکھیں گے کہ اس وقت میں حکم کیا ہے، اس حال کا وہ حکم پورا ہو گیا کہ وہ آدمی اس حال میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے مالدار بنایا،
تو مالداری کا حکم دیکھے کہ مالداری کا کیا حکم ہے. مالداری کے حکم پورے ہو گئے کہ یہ مالداری میں کامیاب ہو گیا. اس کو اپنی مالداری کی وجہ سے دنیا کی برکتیں بھی ملے گی, آخرت کا بدلہ بھی ملے گا. آخرت جو بدلہ ملے گا وہ بے حساب ہوگا, وہ بے حساب دیا جائے گا. کیوں کہ اس میں حکم پورا ہوا ہے. اس لیے ہمارا دینی مزاج بنایا ہے, ایمانی مزاج بنایا کہ ہم حال کے ساتھ نہیں, حکم کے ساتھ. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سمجھا دیتے کہ ہم حال والے نہیں ہیں, ہم تو حکم والے ہیں. دنیا کے لوگ حالت دیکھ کر چلتے ہیں, ہم حکم دیکھ کر چلیں گے. حالات ہم پر سے گزر جائیں گے اور حکم ہمارے جو ہم نے کیے ہیں اس کا اثر, اس کا اجر باقی رہے گا. ہم حکم والے ہیں. یہ مزاج بنایا, ایمانی مزاج, دینی مزاج, اطاعت کا مزاج. جی ہاں, یہ بنایا. اس لیے فرماتے تھے کہ ہماری عبادتیں چاند والی ہے, چاند کے حساب سے کرتے ہیں, چاند کے حساب سے. چاند دیکھ کر روزے رکھیں گے, چاند دیکھ کر عید کریں گے, چاند دیکھ کر حج کریں گے. قمری حساب ہمارا ہے. قمری حساب میں یہ ہے کہ موسم بدلتے رہتے ہیں اور عبادت اپنے وقت پر ہی ہوگی. عبادت کے وقت کہ رمضان کا مہینہ, روزے کا مہینہ, چاہے گرمی آوے, چاہے سردی آوے, چاہے بارش آوے, یہی ہوتا ہے نا. ہم موسم کے تابع نہیں ہیں کہ بھائی اب گرمی ہے چھٹی کرو, ادارے بند کرو, گرمی میں دماغ کام نہیں کرتا. یہ فلسفہ ہے. اسے چھٹی, جن ملکوں میں سردی بہت ہوتی ہے وہ سردیوں میں چھٹی کرتے ہیں. چھٹی, دماغ کام نہیں کرے گا, چھٹی کرو. آپ کے ہاں چھٹی کب ہے کہ ہمارے یہاں کوئی چھٹی نہیں. ہم حکم والے, ہم سردی میں بھی نماز پڑھیں گے, گرمی میں بھی نماز پڑھیں گے, بارش میں بھی نماز پڑھیں گے, بخار میں بھی نماز پڑھیں گے, تندرستی میں بھی نماز پڑھیں گے. ہم حال والے نہیں ہیں, ہم حکم والے ہیں. اس لیے ہم کو ہر حال کے حکم کا ثواب ملے گا. کہ بیماری میں نماز پڑھی ہے کہ ہاں اس کا ثواب ملے گا. گرمی میں نمازیں پڑھی ہیں کہ اس کا ثواب ملے گا. سردی میں پڑھی ہے کہ اس کا ثواب ملے گا. حال کا بھی انعام ملے گا اور حکم پورا کرنے کا بھی انعام ملے گا. حال کا بھی انعام ملے گا کہ سردی کا وضو کیا, سخت سردی ہے, بعض ملکوں میں سخت سردی ہوتی ہے, کبھی گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا تو وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں, تو ان کو ٹھنڈے پانی کے وضو کرنے کا بھی اجر ملے گا. وضو کا اجر تو سب کو ملتا ہے, ان کو مزید ملے گا. کہ گرمی کی تپش میں چل کر کے مسجد میں آیا ہے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے, ہاں تو وہ تپش میں آنے کا اجر ملے گا. جی ہاں, چل کر کے آئے ایسے. تو ایمان کی وجہ سے حالات کا انعام ملتا ہے اور حکم کا بھی انعام ملتا ہے. جی ہاں, اچھے حالات ہیں تو اچھے حال کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کام کو زیادہ کرو. یہ نبیوں کی سنت ہے کہ جب حالات ٹھیک ہو گیا کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اب کوئی الجھن نہیں ہے, تو پھر اپنے کام کو بڑھا دو. جب میدان صاف ہو گیا ہے آگے بڑھ جاؤ, اپنا کام پورا کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے. جب قریش کی جنگیں اور قریش کا فساد ختم ہو گیا, مکہ فتح ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت کی محنت بڑھا دی. سورہ فتح نازل ہو گئی کہ ہم نے آپ کو فتح دے دی, کعبہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی, تو آپ نے اپنی محنت بڑھا دی. جب اللہ نے آسانیاں کر دی ہے تو اور زندگی میں جو آسانیاں آوے اس کی قدر یہی ہے کہ ان آسانیوں کو مقصد میں استعمال کیا جائے.
دوسری باتوں میں نہیں. اس لیے مکہ اور سورہ فتح نازل ہونے کے بعد اور مکہ فتح ہونے کے بعد کام بڑھا دیا. حالانکہ آسانی ہو گئی کہ آرام کرو، یہ آرام نہیں ہے. صحابہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لیست لہ راحہ، کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی راحت دیکھی نہیں. کام ہی کام، کام ہی کام، کام ہی کام، ہر حال میں. کیوں؟ یہ کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ مقصد پر نظر ہونے کی بات ہے کہ مقصد پر نظر ہے. یہی مزاج بنایا تھا کام کا، ایمانی مزاج، اطاعت کرنا، تابعداری کرنا، اپنے آپ کو پابند بنانا، یہ اصلی مزاج ہے.